جی عبارت پڑھ لیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والقضاء نوعان قضاء بمثل معقول كما ذكرت وبمثل غير معقول كالفدية في باب الصوم في حق الشيخ الثاني وإخراج الغير بماله ثبتا بالنسل ولا نعقل المماثلة بين الصوم والفدية ولا بين الحج والعمرة لكنه يحتمل أن يكون معلولا بعلة العجز والصلاة نظير الصوم بل هي أهم منه فأمرناه بالفدية عن الصلاة احتياطا ورجونا القبول من الله قصدا فقال محمد رحمه الله بالزيادات يجزئه إن شاء الله تعالى كما إذا تطبع به وارث في الصوم ولا نجزي التصدق بالشاة أو بالقيمة باعتبار قيامه مقام التزكية بل باعتبار احتمال قيام التزكية في أيامها مقام التصدق أصلا هو المشروع في باب المال ولهذا لم يعد من المثل بعرض الضبط ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله فيما أدرك الإمام في العلم راجعا لم يكبر لأنه غير قادر على مثل من عنده قربة لكننا نقول لأن الركوع يشبه القيام باعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الصواب ويؤتي بها في الركوع الاختياري. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ والقضاء نوعان، اور قضاء کی دو قسم ہیں، قضاء بمثل معقول، ایک قضاء وہ ہے جو معقول مثل کے ساتھ، ایسی مثل کے ساتھ ہو جس کو عقل تسلیم کرتی ہوں، کما کرنا جیسے ہم نے ذکر کیا، مثل غیر معقول، اور دوسری قسم جو مثل غیر معقول کے ساتھ ہو جس کو عقل نہ مانتی ہو۔ کالفدیۃ فی باب الصوم فی حق الشیخ الفاعل، جیسا کہ فدیہ روزے کے باب میں بوڑھی شیخ فانی کے حق میں، اور حج کرانا غیر سے مال کے ذریعے سے، یہ دونوں باتیں نص کے ذریعے سے ثابت ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَلَا نَعْقِلُ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ، ہم نئی عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے مماثلت، یکسانیت روزے اور فدیے کے درمیان، ولا بین الحج والنفقہ، اور نہ ہی حج اور خرچے کے درمیان، لیکنہ یحتمل، لیکن اس بات کا احتمال رکھنا ہے ان یکون معلولا بعلت العجز، کیوں معلول ہو، اس کو اس کی علت نکالے گئی عجز کی علت کے ساتھ۔ اور نماز روزے کی مثال ہے، بلکہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے۔ فأمرنا بالفدیۃ عن الصلاۃ احتیاطا، تو بس ہم نے حکم کیا اس کا فدیے کے ساتھ روزے سے، اور ورجونا القبول من اللہ فضلا، اور ہم نے امید رکھی قبول ہونے کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ فقال محمد رحمہ اللہ فی زیادات، امام محمد رحمہ اللہ نے کہا زیادات میں یجزئ ان شاء اللہ تعالی، کہ کافی ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا ایک فدیہ اس کی طرف سے اگر اللہ نے چاہا، کما اذا تطوع به الوارث فی الصوم، جیسا کہ کوئی وارث احسان کرے مورث کی طرف سے روزے میں وصیت کے بغیر، ولا نوجب التصدق بالشاة و بالقیمہ، اور ہم واجب نہیں کرتے صدقہ کرنے کو بکری کے ساتھ یا قیمت کے ساتھ، باعتبار قیامہ مقام التضحیہ، اس اعتبار سے کہ صدقہ قربانی کے قائم مقام ہے، بل باعتبار احتمال قیام التضحیہ فیہ، بلکہ اس اعتبار سے قربانی قائم مقام ہے صدقے کے
اصلا اپنے دنوں میں یعنی قربانی کے دنوں میں، اذ هو المشروع فی الباب میں، اس لیے کہ صدقہ مشروع ہوتا ہے، مشروع ہے مال کے باب میں، اور فرماتے اسی وجہ سے نہیں لوٹے گا وہ حکم مثل کی طرف وقت کے لوٹنے کے ساتھ۔ ولہذا قال ابو یوسف، اسی وجہ سے ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا فی من اس شخص کے بارے میں کہ جس نے ادرک الامام فی العید راکعا، جس نے امام کو پایا عید کی نماز رکوع کے حالت لم یکبر، وہ تکبیرات نہیں کہے گا، لأنه غیر قادر علی مثل من عند قربہ، اس لیے کہ وہ شخص نہیں قادر نہیں ہے مثل لانا اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن نہ ہو نقول، لیکن بہرحال لیکن ہم کہتے ہیں بأن الرکوع یشبہ القیامہ، کہ بے شک رکوع جو ہے یہ قیام کے مشابہ ہے، فباعتبار هذه الشبہ، فرمایا اس شبہ کے اعتبار سے لا يتحقق الفوات، فوت ہونا ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا بلائے گا تکبیرات رکوع میں احتیاطاً۔ جی السلام، یہ اعلان ذرا سماعت فرمائیں، ضرور اعلان، جن طلباء کرام نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے وہ طلباء کرام اپنا نام جماعت کے امیر صاحب کو لکھوا دے اور اپنا شناختی کارڈ بھی پاس رکھے، امیر صاحب وہ فہرست دفتر استقبالیہ میں وقفے میں پہنچا دے، ترتیب وار آپ سب کو بلائیں گے، مولانا محمد شکیل صاحب کی طرف سے لائیں، سمجھ آ گئی؟ انہوں نے لائسنس بنوانا ہے تو نا لکھوا لیں، لیکن ساتھ اس کی فیس بھی ہوگی، اس ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں میں نے صرف رینیو کرایا ہے، رینیو ابھی 2 دن پہلے، میں نے بنا ہوا تھا 5 سال بعد ختم ہو گیا، صرف رینیو کرایا، 7,200 روپے لگے، سمجھ آ اتنا مہنگا کر دیا، 5 سال پہلے صرف 1,200 1,100 روپے لگا تھا بس، 2020 اب 25 میں یہ ہو گیا، حالانکہ 1 مہینے کے اندر میں نے بنوایا، کوئی مزید جرمانہ بھی نہیں، اب یہ 1 مہینے بعد لیٹ کریں گے 675 پتہ نہیں کتنا جرمانہ ہے، 3 ماہ کا الگ جرمانہ ہے، پھر آگے وقت لمبا ہوگا اور جرمانہ بڑھتا جائے، استغفر اللہ۔ تو والقضاء نوعان، فرماتے ہیں قضاء کی 2 قسمیں ہیں، والقضاء نوعان، فرماتے ہیں زیادہ مناسب یہ تھا والقضاء انواع کہہ دیتے، جیسا کہ آپ کے حاشیہ میں لکھیں، والاولی ان یقول القضاء انواع، یہ کہنا زیادہ مناسب، اس لیے کہ 2 قسمیں نہیں ہے، قضاء کی زیادہ ہے۔ بہرحال یہاں سے مصنف رحمہ اللہ قضاء کے اقسام ذکر کر لیں، تو ویسے تو بنیادی طور پر قضاء کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں، قضاء محض اور قضاء شبیہ بالادا۔ پھر قضاء محض کی جو ہے نا قسمیں ہیں، قضاء بمثل معقول، ٹھیک ہے، اور قضاء بمثل غیر معقول، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور جیسے میں نے آپ سے پھر عرض کیا قضاء شبیہ بالادا، واضح سادے بھی کہا کہ قضاء بمثل معقول کی پھر 2 قسمیں ہیں، قضاء بمثل معقول کامل، قضاء بمثل معقول قاصر، قضاء بمثل غیر معقول، قضاء شبیہ بالادا۔ قضاء محض اس کو کہتے ہیں جو من کل الوجوہ قضاء ہو، اس میں بالکل ادا کا شائبہ بھی نہ ہو، نہ حقیقتاً اور نہ حکماً۔ سمجھ آ گئی کے لیے؟ اور قضاء بمثل معقول
کے بارے میں فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے کما ذکرنا، جیسے ہم نے ذکر کیا۔ قضا بمثل معقول کا مطلب ایسی چیز کے ساتھ قضا کرنا، ایسی مثل کے ساتھ قضا کرنا جس کو عقل تسلیم کرتی ہو۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے جیسے ہم نے ذکر کیا کیا کہ نماز کے بدلے میں نماز پڑھنا، نماز قضا ہو گئی تو اس کے بدلے میں نماز پڑھنا، روزہ قضا ہو گیا تو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا، یہ قضا ہے۔ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے کہ ادا اور قضا کے درمیان کیا ہے؟ مکمل طور پر مماثلت ہے، اس لیے اس کو قضا بمثل معقول کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ قضا بمثل معقول کی مصنف رحمہ اللہ نے 2 مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک مثال جیسے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب شیخ فانی کے لیے کیا حکم ہے کہ جو روزے رکھنے پر قادر نہیں، اب بھی نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی ایسی بیماری لاحق ہے کہ مستقبل میں بھی نقری کی امید نہیں ہے، تو شخص فدیہ دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی شخص اب نہیں رکھ سکتا لیکن مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید ہے، یا گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر کسی نے فدیہ دیا ہے، ایسی بیماری لاحق تھی کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں تھی، فدیہ دے دیا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا وہ، تو فدیہ جو دیا تھا وہ صدقہ شمار ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ اب جو ہے نا وہ روزوں کی قضا کرے گا، روزے رکھنے پڑے گا۔ اگر کوئی شخص روزے بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، مالی استطاعت نہیں ہے، تو مسلسل توبہ استغفار کرتا رہے۔ اگر طاقت مل جائے فدیے کے تو فدیہ دے دے، وگرنہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھیے گا روزے اور فدیے میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے، مشقت میں ڈالنا ہوتا ہے، اور فدیے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کسی کو فدیہ دینا ہے نا، بظاہر تو کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن نص کے ذریعے سے ثابت ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو یہاں پر اس طرح ثابت کریں گے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بمعنى لا يُطِيقُونَهُ، لا مقدر ہے کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی، تو وہ کیا ہے؟ ان پر فدیہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ باب جو ہے وہ باب افعال میں اس طرح لا مقدر آ سکتا ہے، جب اس طرح صیغہ ذکر کیا جائے باب افعال میں، اس نے اطاق یطیق، طاقت رکھنا اصل میں مراد ہوتا ہے جو مخذ اشتقاق یعنی مصدر، اس کا سلب مراد ہوتا ہے، سلب مخذ مراد ہوتا ہے۔ طاقت رکھنا یعنی طاقت نہ رکھنا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں پر لا مقدر نہیں، شروع میں حکم تھا کہ جو فدیہ روزہ رکھنا چاہے رکھے، نہ رکھنا چاہے تو بھی فدیہ دے سکتا تھا، اگرچہ طاقت ہوتی تھی، پھر بعد میں منسوخ ہو۔ لیکن بہرحال ہمارا استدلال
جو ہے نا وہ پہلے قول کے مطابق ہے کہ یہاں پر لام کیا ہے؟ مقدر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا ہے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے أَن تَضِلُّوا، أَن لَا تَضِلُّوا، مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیان کرے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم گمراہی کی وجہ سے تمہارے لیے اپنے آیات وغیرہ بیان کرتا ہے، نہیں أن لَا تَضِلُّوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو۔ جیسے یہاں پر لا مقدر ہے تو یہاں پر بھی لا مقدر ہے۔ تو دوسرا قول میں نے آپ کو بتایا کہ باب فعال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ سلب مأخذ کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس میں ہے، تو نص کے ذریعے سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح حج بدل کرانا، کسی اور کی طرف سے حج کرانا، کسی پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج کر سکتا نہیں، تو کسی اور کو پیسے دے کر حج کرانا، یہ بھی نص کے ذریعے سے ثابت ہے۔ قبیلہ خثعم کی ایک عورت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحل، کہ میرے والد کو حج کے فریضے نے پالی، حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ سواری پر ثابت نہیں رہ سکتے، کمزور بہت زیادہ ہیں، نہیں جا سکتے سواری پر، کمزور شخص، انتہائی کمزور شخص وہ گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر کیسے سوار ہو سکتا؟ تو فرمایا احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کرا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے والد پر دنیاوی قرض ہوتا آپ ادا کرتی تو ادا ہو جاتا کہ نہیں؟ تو نے کہا ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا قرض جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے کہ ادا ہو جائے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر بھی دیکھیے گا یہ کہ خود حج کرنا، خود حج کرے انسان، اس میں مشقت ہوتی ہے، افعال کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ہے کسی اور سے حج کرانا، اس میں کوئی مشقت نہیں، اس میں تو خرچہ کرانا پڑتا ہے بس۔ تو دونوں جگہوں پر، روزے میں بھی اور حج میں بھی، نفقے کے ساتھ کوئی دونوں چیزوں کی مماثلت نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں لیکن یحتمل ان یکون معلوم بعلت العجز، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ روزے کی طرف سے فدیہ ادا کرنا، مصنف رحمہ اللہ نے اس کو قضاء بمثل غیر معقول میں شمار کیا، یعنی یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، بالفاظ دیگر یہ خود خلاف قیاس ہے، اور جو چیز خلاف قیاس ہو اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابھی ہم جب نور الانوار پڑھیں گے اس میں یہ بات آئے گی۔ قیاس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ہو، خلاف قیاس ثابت ہو، اس پر کسی اور چیز کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ تو روزہ کی طرف سے فدیہ خلاف قیاس، آپ نے اس پر نماز کو قیاس کر دیا کہ جس طرح روزے کی طرف سے فدیہ ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہوں تو نمازوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو جب
روزے کی طرف سے فدیہ خود خلاف قیاس ہے، تو اس پر نماز کا فدیہ کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ اعتراض سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہاں سے دیں، لیکن یحتمل ان یکون معلولا بعلت العجز۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا یہ جو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس میں دو احتمال اس حکم میں۔ ایک احتمال تو اس میں یہ ہے کہ امر تعبدی ہو، اس میں کوئی علت نہ ہو، تو اس صورت میں تو اس پر کسی اور چیز کو، نماز وغیرہ کو قیاس نہیں کر سکتے۔ دوسرا احتمال اس میں ہے کہ معلول بالعلہ اور علت عجز ہو، کہ اب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ رہا، روزہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے۔ تو دوسرا احتمال اگر ہو، یہ دوسرا احتمال ہے یہ، تو اس صورت میں ہم اس پر نماز کے فدیہ کو قیاس کر سکتے ہیں، کہ جس طرح روزے سے عاجز آنے کی وجہ سے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نماز سے عاجز آنے کی وجہ سے بھی بطریق اولا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نماز روزے سے اہم ہے۔ صلاۃ نماز حسن لذاتی ہی ہے، اور روزہ ملحق بحسن لذاتی ہی ہے، تو جب روزے کی طرف سے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے تو نماز کی طرف سے جو بطریق اولا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ سمجھ آگے کے لیے تو فرماتے والصلاۃ نظیر الصوم بل اہم منہ فامرنا بالفدیۃ عن الصلاۃ احتیاطا ورجونا القبول من اللہ فضلا۔ ہم نے فدیہ کا حکم دیا، نماز کی طرف سے اللہ سے امید بھی رکھی قبول ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ فرماتے فقال محمد رحمہ اللہ فی الزیادات، امام محمد رحمہ اللہ کے انداز سے بھی، جو امام محمد رحمہ اللہ نے نا انداز اپنایا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نماز کی طرف سے فدیہ کا حکم ہے یہ احتیاطاً ہے، یہ قیاس کر کے نہیں ہے، قیاسی نہیں ہے یہ مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا یجزئہ انشاءاللہ تعالی، کہ فدیہ ادا کر دے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قیاس کر کے نہیں کہا، اس لیے کہ جو مسائل قیاسیہ ہوتے ہیں، جو مسائل قیاس کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں، وہ مشیت الہی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، ان کو مشیت الہی کے ساتھ معلق نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر ایسا کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ احتیاطاً ہے۔ سمجھ آ گئے؟ کما اذا تطوع به الوارث فی الصوم، جیسا کہ کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ذمے روزے رہتے ہوں، اس نے وصیت نہ کی ہو روزوں کی فدیہ ادا کرنے کی، اور کوئی شخص اس کی طرف سے، وارث اس کی طرف سے ادا کر دے اپنے طور پر، تو جیسے وہاں پر جو ہے نا امید ہے کہ جو اس نے فدیہ دیا ہے وارث نے، اپنے طور پر اس کی طرف سے امید ہے کہ وہ قبول ہو جائے گا، اسی طرح یہاں پر نماز کا فدیہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
ولا نوجب التصدق بالشاة او بالقیمة باعتبار قیامه مقام التضحیہ. یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہی ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے اس پر نہ کسی چیز کو قیاس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی چیز نائب بن سکتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے گا، قربانی کرنا، قربانی یہ خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ قربانی میں ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے، جانور کو عذاب دیا جاتا ہے، جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، تو عقل تو یہ نہیں مانتے کہ کسی بھی ذی روح کو اس طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ خلاف قیاس ہے. لہذا نہ اس پر کسی کو قیاس کرتے ہیں، ضابطے کے مطابق کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی چیز اس کے لیے نائب بن سکتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر قربانی کے دنوں میں قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی اور دن نکل گئے، تو اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرے گا؟ ایک درمیانے درجے کی جانور کی قیمت کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا. اب یہ بھی نہیں کہتے آپ کہ اگلے سال جو ہے جب قربانی کے دن ہوں گے تو ان دنوں میں قربانی کریں، نہیں، بلکہ اب کیا کرے گا یہ شخص؟ صدقہ کرے گا. اس کے بعد بھی قربانی نہیں کر سکتا اور اگلے سال قربانی کے دنوں میں بھی قربانی نہیں کر سکتا. اب صدقہ ہی کرے گا ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت کو. تو دیکھیے گا یہاں پر صدقے کو آپ نائب بنا رہے ہیں، کس کا؟ تضحیہ کا، قربانی کا. حالانکہ اس کا نائب نہیں ہونا چاہیے، وہ خلاف قیاس ثابت ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب ہی دے رہے کہ جناب والا، آپ نے جو سمجھا ہے یہ درست نہیں ہے کہ تضحیہ قربانی اصل ہے اور صدقہ اس کا نائب ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقہ اصل ہے، قربانی اس کا نائب ہے. قربانی نائب ہے صدقے کی، صدقہ نہیں. اصل تو صدقہ ہوتا ہے. مال کے باب میں اصل کیا صدقہ ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں ہم نے کہا چلو قربانی کی جائے، صدقے کی طرف سے نیابتاً، اس لیے کہ وہ جو دن ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ضیافت کے دن ہوتے ہیں، مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں، اور ضیافت میں اچھا مال دیا جاتا ہے،
پاکیزہ مال دیا جاتا ہے، تو وہ جو قربانی کر کے جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو ذبح کر کے دم مصفوح نکال کے اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ قربانی کے دن میں وہ قربانی کرے، لیکن صدقے کی طرف سے کیا؟ نیابتاً۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب دن گزر گئے اس نے قربانی نہیں کی تو اصل کی طرف حکم لوٹ آیا، اور وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اصل کی طرف حکم لوٹ آنے کے بعد اب یہ حکم اصل سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہ تو قربانی کے دنوں کے بعد قربانی کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اگلے سال قربانی کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله في من أدرك الإمام في العيد راكعا لم يكبر۔ اگر عیدین کی نماز میں کوئی شخص لیٹ پہنچے جماعت کی نماز میں، یہاں تک کہ امام رکوع میں جا چکا ہو، یعنی تکبیرات زوائد جو ہے اس کی کیا ہو گئی؟ رہ گئی، تب وہ کیا کرے گا؟ تو امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ تکبیرات جو ہے اس سے ساقط ہو گئی۔ اسی مسئلے پر ولہٰذا سے کہا نا، یعنی جو غیر معقول ہو، جو چیز کیا ہو؟ غیر معقول ہو، تو اس کی قضا نہیں ہوتی، کوئی چیز اس کی نائب نہیں ہوتی۔ لہٰذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیرات اس سے زائد ساقط ہوگی، بس وہ رکوع میں نہیں پڑے گا۔ جیسے رکوع میں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، اور جیسے اور قرات نہیں کر سکتا، یا جیسے دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتا، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح رکوع میں تکبیرات زوائد بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ گویا کہ تکبیرات زوائد کو قرات پر، سورہ فاتحہ پر، دعائے قنوت پر قیاس کرتے ہیں۔ تو ساقط۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص رکوع میں جا کر اگر کھڑے ہو کر وہ تکبیرات زوائد کہتا ہے، رکوع نکلنے کا اندیشہ ہو تو رکوع میں جائے اور تکبیرات زوائد کہے، ہاتھ اٹھائے بغیر، رفع یدین کے بغیر، اس لیے کہ رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا بھی سنت ہے، اور تکبیرات زوائد جو ہوتے ہیں عید میں ان کے ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے، لیکن ایک سنت کی وجہ سے دوسری سنت کو ترک نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہاتھ اٹھائے بغیر تسبیحات کی جگہ پر یہ تکبیرات پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ دیکھیے گا، رکوع جو ہے، رکوع وہ قیام کے مشابہ ہے، حقیقتاً بھی اور حکماً بھی۔ حقیقتاً تو قیام کے مشابہ اس لیے ہے کہ رکوع میں جو انسان کا
نصف اسفل ہوتا ہے نا، جو آدھا نچلا حصہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اور اصل تو اسی کا اعتبار ہے، جو نصف اسفل ہے اسی کا اعتبار، وغیرہ نصف اعلیٰ تو کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں برابر ہے، اور بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس کا نصف اعلیٰ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے تو نصف اعلیٰ تو ہمارا ابھی بھی کھڑا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اصل تو نصف اسفل ہے، اسی کا اعتبار ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ پھر کبڑا شخص جو ہے نا، کبڑا شخص، اس کے قیام کا اعتبار ہم کیسے کریں گے؟ اور حکماً بھی رکوع قیام کے مشابہ ہے، اس لیے اگر کسی کو رکوع مل جائے اس کو رکعت مل جاتی ہے، اس کو رکعت مل گئی، تو چونکہ رکوع قیام کے مشابہ ہے حقیقتاً اور حکماً، لہذا رکوع میں تکبیرات زوائد پڑھنا درست ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو تکبیرات زوائد کو قرات پر، دعائے قنوت پر قیاس کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرات یا دعائے قنوت تو من وجہ قیام میں درست ہی نہیں ہے، اور تکبیرات زوائد ایسی نہیں ہے، وہ من وجہ قیام میں درست ہوتی ہے، لہذا تکبیرات زوائد کو ان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ۔